اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں جو ہے وہ صبح و شام ان کو معمول بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک دعا ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے، جو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو کبھی بھی کوئی اچانک بلا نہیں پہنچے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان جہاں بھی رہتا ہے، کہیں رکتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، یہ دعا اگر پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شیء حتى يرتحل من منزله ذلك، جب تک یہ دعا پڑھ کے جہاں بھی رہے گا دنیا کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح تیسری دعا جو انسان کو معمول بنانا چاہیے، کسی کو غم آئے، بیماری آئے، کوئی بیماری، سقم نکرہ ہے، والنکرۃ تدل علی العموم، کوئی بھی بیماری ہو، انسان پہ کوئی سختی آ گئی ہے، کسی فکر میں مبتلا ہے، تو یہ دعا پڑھ لے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اس دعا پڑھنے والے کو رب تعالیٰ سختیوں سے ہی بچاتے ہیں اور فکر اور غم اور بیماریوں میں اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ چوتھی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، جامع ترمذی کی روایت ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پانچویں دعا جو اللہ عز و جلال نے قرآن میں اتاری ہے، یہ وہ دعا ہے جو سیدنا یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں کی تھی، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ امت اس وقت خوف اور پریشانی کے اندھیروں میں ڈوب چکی ہے، اگر یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھیں، اللہ تینوں اندھیروں سے نکال کے انہیں لے آئیں، تو آج امت بھی یہ دعا پڑھے تو اندھیروں سے نکل سکتی ہے۔ اور حدیث کے آخر میں لفظ بھی یہ ہیں، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ له، جس مصیبت کے لیے انسان یہ دعا پڑھتا ہے اللہ عز و جلال اس مصیبت کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اگرچہ لوگ اس کو آیت کریمہ سے بھی یاد کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ چھٹی دعا جو ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، میرے مالک مجھے بدنی اور سمعی اور بصری عافیتوں سے نواز دے۔ اور 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ جو شام پڑھتا ہے، اللہ عز و جلال اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت، اس دعا کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، توحید کا کلمہ بھی یہ آنا چاہیے، تاکہ اللہ کی توحید کو جو خالص کرتا ہے اللہ اسے امن دے دیتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن فہم مہتدون، جو توحید کو خالص کرتے ہیں، شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں امن سے نوازتے ہیں، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ پریشانی سے، اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 7ویں دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اللہ برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے مجھے محفوظ فرما، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اس دعا کو بھی یاد کر کے معمول بنانا چاہیے۔ اور 8ویں دعا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام، اے اللہ برس کی بیماری سے، پاگل پن اور کوڑ سے اور تمام بری بیماریوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اللہ جو نعمتیں ہیں مجھ سے زائل نہ کر دینا، صحت کی بھی نعمت ہے اللہ مجھ سے چھین نہ لینا، وتحول عافیتک، اور تو نے عافیت سے نوازا ہوا ہے یا اللہ اس کو تبدیل نہ کر دینا، وفجاءت نقمتک، اللہ اچانک کی سزا نہ مجھے دینا، وجمیع سخطک، تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔
یہ دعا بھی کرنی چاہیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 10ویں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے کہ جو شخص کسی بھی غم یا مصیبت میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے۔ کس قدر یہ خوبصورت دعا ہے جس سے انسان کا غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج امت کس قدر غم میں چلی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے۔ جب بھی کسی بیمار کو دیکھو تو یہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے مجھے عافیت میں رکھا ہے اس مصیبت سے جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا ہے۔ جب اس کو دیکھ کے پڑھے جو انسان بیچارہ بیمار ہے، اللہ اس کو بھی صحت دے، اور اے اللہ تو نے مجھے کتنی فضیلت سے نوازا ہے۔ یہ دعا پڑھنے والا اللہ ذوالجلال کے ہاں اتنا محفوظ ہو جاتا ہے کہ رب تعالی اس کو اس بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں جس بیماری والے کو دیکھ کے انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کو اس بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔